نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دو افسوسناک واقعات پاکستان کے مختلف شہروں میں پیش آئے ہیں، انتہائی قبیح اور قابل مذمت۔ 14 اپریل کو فیصل آباد میں ایک ملونہ کائنات عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور 15 اپریل کو سرائے عالمگیر کے اندر شہباز نامی ایک خبیث الفطرت انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فیصل آباد کی اس ملونہ خاتون کو گرفتار کر کے اس کے خلاف 295C 295A اور دیگر دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے، اور شہباز نامی ملعون سرائے عالمگیر کا جو شخص ہے نبوت کا دعوے دار دجال، اس کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی ہے اور شاید اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف FIR درج کر کے ان کو گرفتار کر لینا یہ کافی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، عالمی قوتیں، دجالی قوتیں ان کی سپورٹ کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آسیہ ملعونہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی، عدالت ماتحت نے اسے سزا دی، ہائی کورٹ نے بھی اسے سزا دی۔ اپنے وقت کے ایک خبیث الفطرت انسان سلمان تاثیر اور شیطان بواسیر، اس نے اس کے خلاف، اس کے حمایت میں بیان دیے اور توہین رسالت کے دفعہ 295C کو اس نے کالا قانون قرار دیا، جس کے رد عمل میں اسی شیطان کے ذاتی باڈی گارڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، اس نے بڑے بازار میں اسے واصل جہنم کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بنیاد بنی سلمان تاثیر کے قتل کی، آسیہ ملعونہ، وہ تو باعزت طور پر سپریم کورٹ سے بری کروا کر اور ہمارے ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان نے اسے باہر ملک باعزت طریقے سے بھیجا اور بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے آسیہ ملعونہ کو جو ہے باہر بھجوایا ہے۔ اور جبکہ غازی ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا تھا، اس کو تختہ جار پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارے پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر پرچے درج ہوتے ہیں، عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں، عدالتیں فیصلے بھی دیتی ہیں، لیکن ماورائے عدالت گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور انہیں بالآخر باہر ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اس ملعونہ کائنات فیصل آباد کی ملعونہ اور سرائے عالمگیر کے ملعون شہباز نامی مدعیان نبوت، ان پر پرچے تو درج ہو گئے ہیں، لیکن پھر ان کو باعزت طور پر باہر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا اور انہیں عدالتوں سے باعزت بری کروا دیا جائے گا۔ میں حکومت وقت اور عدالت کے ججوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے ملعونوں کو آپ باعزت بری کرو گے عالمی قوتوں کے ایما پر اور ان کے دباؤ پر، تو پھر پاکستان کے اندر ایک خون ریز جنگ چھڑ جائے گی کہ کوئی بھی مسلمان گستاخ رسول یا مدعی نبوت کے خلاف عدالت میں، تھانے میں، کچہریوں میں مقدمہ درج نہیں کرائے گا، کیونکہ جب مسلمان کو یقین ہو جائے کہ میرا مقدمہ درج ہونے کے باوجود بھی ملزم کو جو ہے باعزت طور پر بری کر دیا جاتا ہے اور باہر بھیج دیا جاتا ہے، پھر مسلمان جس کے سامنے بھی توہین رسالت کی جائے گی یا نبوت کا دعویٰ کیا جائے گا جھوٹا، تو مسلمان خود ہتھیار اٹھائے گا، خود عدالت بنے گا، خود گواہ بنے گا، خود مدعی بنے گا، پھر اسے سزا موت دے گا، اسے واصل جہنم کر دے گا۔ پھر بھلے وہ مسلمان سولی پر چڑھ جائے، وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگا۔ میں پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی حکمرانوں سے دست بستہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کو ایک خون ریز جنگ سے بچائیں، ورنہ یہاں پر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کی لپیٹ میں پھر چاہے نہ چاہے اپنے ذاتی دشمنیوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ پاکستان کی قوم کو عدالت یقین دلائے اور حکمران یقین دلائیں کہ جو پر عدالت میں جرم ثابت ہوگا اس کو سزائے موت عدالت دے گی، تو اس سزائے موت پر فوری طور پر عمل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور انہیں یہ احساس ہو کہ پاکستان کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے توہین رسالت کا، اس قانون کے تحت جو مجرم ثابت ہوتے ہیں
انہیں پاکستان میں سزائے موت دی جاتی ہے، قانون کا احترام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوگا اور عدالت پر اعتماد بڑھے گا۔ اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو نہ عدالت پر اعتماد ہوگا نہ حکومت پر اعتماد ہوگا، پھر ہر ایک خود قانون بنے گا، خود عدالت بنے گا، جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ اور ہماری حکومت کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات کا احساس کریں اور ہر گستاخ رسول کو جرم ثابت ہونے کے بعد، عدالت سے سزا ملنے کے بعد تختہ دار تک جو ہے وہ پہنچائیں اور انہیں سولی پر چڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔